السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ۔ ناظرین، آج میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ یہ جو نافرمانی ہوتی ہے، خاص طور پر اولاد کی نافرمانی، آپ کے جو وہ ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے تحت کسی آفس میں کام کرتے ہیں، گھر میں آپ کے چھوٹے ہیں، اگر وہ نافرمان ہو رہے ہیں تو اس کے درجے کیا ہیں؟ نافرمانی یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے آیا اور آپ کے نے کچھ کہا، کوئی بات کی تو اس نے آپ کے منہ پہ کہہ دیا کہ میں آپ کا کہنا نہیں مانتا۔ یہ نافرمانی کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ نافرمانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نافرمانی شروع اس جگہ سے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کسی بیٹے سے، بیٹی سے کوئی بات کی کہ بیٹا میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے آپ کی بات سن لی لیکن نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس پہ عمل کرنے کا آپ کو رسپانس دیا۔ یہ نافرمانی کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اب اس کا جو اگلا درجہ ہوتا ہے، جب آپ کے بینگ ایلڈر یا بینگ ایلڈر برادر، بینگ ایلڈر سسٹر، بینگ فادر، بینگ مدر، تو آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں پھر کیا ہوتے ہیں، آپ پھر وہ دوبارہ سے بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بیٹا ایسے ایسے ہم کر لیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں اور اس پہ ناک منہ جڑانا جیسے ہوتے ہیں نا، اس کی ایک ارلی ڈگری ہوتی ہے کہ اس پہ ایک لا تعلقی کا اظہار کرنا، نہ ہاں نہ ہوں، نہ یہ کہنا کہ میں اسے دیکھ لوں گا، نہ یہ کہنا کہ اچھا ہم کرتے ہیں، اور پھر اس بات کو بالکل ہی بھول جانا اور آپ کو رسپانس تک نہ کرنا۔ یہ اس کا دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ نافرمانی کا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے، اولاد ہو، بھائی بہن ہو، یا کوئی اور ہو، آپ کے دفتر میں کام کرنے والے ہوں، بیوی ہو اور یا ہسبینڈ ہو، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی جو خواہشات ہیں ان کو برملا رد کرنا شروع کر دیں۔ فرض کریں مجھے یہ پسند ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ صبح سویرے اٹھیں، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ والد گھر پہ ہے اور وہ نہیں اٹھتے، تو یہ تیسرا درجے کے زمرے میں آتا ہے نافرمانی کے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں اگر گھر پہ نہیں ہوں، فرض کریں، اور وہ اگر صبح جلدی نہیں اٹھتے تو دوسری بات ہے، میں گھر پہ ہوں تو وہ توان کر جلدی اٹھ جائیں، یہ دوسری بات ہوتی ہے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ نے یہ کام، یا انہیں پتہ ہے کہ ہمارے فادر کو، ہمارے بڑے بھائی کو، ہماری والدہ کو، ہمارے باس کو یہ چیزیں کرنا ناپسند ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہلکے پھلکے انداز میں وہی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نافرمانی کا اگلا درجہ ہوتا ہے۔ اور نافرمانی کا سب سے بڑا درجہ جسے ہم انفیکٹ نافرمانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منہ پہ آپ کی بات کو رد کر دینا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں مان سکتا، حالانکہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے باس ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن ہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کے پیچھے اس کی عمر بھر کی ریاضت، اس کی عمر بھر کا تجربہ اور بہت کچھ شامل ہوتا ہے۔ بچوں میں، چھوٹوں میں یہ تو ہوتا ہے کہ وہ علم سے ہم سے بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عمر میں ہم سے جتنے چھوٹے ہیں اتنے ہی وہ زیادہ ایڈوانس، ماڈرن اور وہ زیادہ کشادہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ چیزوں کو بڑے گھیر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تجربے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو بڑوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے وہ تجربہ ان تمام چیزوں پہ دیکھنے کے انداز پہ بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو نالج ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، تھیوری ہے، تجربہ ان کے پاس نہیں ہے، اور آپ جو کچھ انہیں کہہ رہے ہیں وہ تجربے کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ آج جو میرے سامنے نافرمانی کی گئی ہے یہ آج اسی وقت ہوئی ہے، تو اس کی جڑیں
آپ کہیں دور کھنگالیے، بہت دور کھنگالیے کہ جب ان چھوٹوں نے آپ کی بات سنی اور اس پہ کان نہیں دھرا تو نافرمانی کا عمل وہیں سے شروع ہو گیا تھا. اور اگر آپ نے وہیں سے اس بات کو درخور اتنا نہیں جانا اور اس پہ غور نہیں کیا، اس کے عوامل پہ، اس کی وجوہات پہ غور نہیں کیا، تو آپ سمجھ لیں کہ جب یہ آخری سٹیج آئی ہے تو اب چیزیں ناقابل اصلاح ہو چکی ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا ویلاگ. آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ آپ تک خود بخود پہنچتے رہیں. اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.